کبھی سوچا ہے کہ سب سے گہری اور بڑی باتیں اکثر صرف چند لفظوں میں چھپی ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی پرانی کہاوت کے پیچھے چھپے راز کو جانیں گے، ایک ایسا پیغام جو نہ جانے کتنی نسلوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج کی ہماری کھوج کا مرکز ہے یہ تصویر جنوبی ایشیا کے سرائکی بولنے والے علاقے سے ہے، اور اس پر لکھی یہ کہاوت صرف کچھ الفاظ نہیں بلکہ ایک پوری ثقافت کا نچوڑ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس پرانی کہاوت میں ایسی کیا خاص بات چھپی ہے؟ آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ چلیں اس کہاوت کا راز سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہر کہاوت کو سمجھنے کی چابی اس کے الفاظ میں ہوتی ہے، تو آئیے پہلے ان الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہیں جو اس کا دروازہ کھولیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا لفظ اور شاید سب سے اہم وہ ہے پیار۔ یہ لفظ اس پوری کہاوت کا آپ کہہ لیں کہ جذباتی مرکز ہے۔ تو پیا کا مطلب صرف محبوب نہیں ہے، اس لفظ میں خاص گہرائی ہے، ایک ایسا تعلق ہے جو بہت قریبی اور دل کے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ خاص رشتہ ہے جسے سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے لفظ پر، آٹھاں۔ اب دیکھیں کہاوتوں میں اکثر گنتی کا مطلب صرف گنتی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پورا تصور چھپا ہوتا ہے۔ تو یہاں آٹھاں کا مطلب گنتی والا 8 نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے بہت ساری خوشیاں، ڈھیروں محفلیں۔ آپ سمجھیں کہ جب سارا خاندان، سارے دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ والی رونق۔ اور اب وہ لفظ جو ان دونوں چیزوں کا موازنہ کرتا ہے، جو اس کہاوت کا توازن قائم کرتا ہے، وہ ہے ڈاڈا۔ سیدھے الفاظ میں ڈاڈا کا مطلب ہے سے بڑھ کر یا زیادہ اہم۔ یہی وہ لفظ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کون سی خوشی زیادہ بڑی ہے، اور یہ اس کہاوت کو ایک بہت ہی طاقتور جذباتی بیان بنا دیتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس تینوں کنجیاں ہیں، پیا، آٹھاں اور ڈاڈا۔ تو آئیے اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ پورا پیغام کیا بنتا ہے۔ تو اس کا پورا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک پیارے کی واپسی کی خوشی 8 محفلوں کی رونق سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی کو محسوس تو کریں۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ کسی اپنے خاص انسان کی واپسی کی جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے تمام جشنوں اور تقریبات پر بھاری ہے۔ یہ ایک سادہ سی لیکن بہت گہری حقیقت ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا مطلب، لیکن یہ کہاوت ہمیں اس معاشرے اور ثقافت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے جہاں سے یہ نکلی ہے؟ دیکھیں، اس ایک جملے سے کئی باتیں صاف ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ساتھی کے رشتے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، محبت اور وفاداری کی قدر کتنی زیادہ ہے۔ اور ہاں، خاندان اور برادری بھی بہت اہم ہے، لیکن جو مرکزی رشتہ ہے اس کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اور اس تصویر میں جو بزرگ ہیں نا، وہ اسی روایت کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس حکمت کو، ان اقدار کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام صرف ایک علاقے یا ایک ثقافت تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جو ہم سب سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، زبان بھلے ہی سرائکی ہو اور پیا ایک خاص لفظ ہو، لیکن کسی اپنے کا انتظار کرنا اور پھر اس کے آنے پر جو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جذبہ تو پوری دنیا میں ایک جیسا ہی ہے نا؟ اسے سمجھنے کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں۔ چلیں ایک بار پھر اس تصویر کو دیکھتے ہیں۔ ان بچوں کے چہروں کو دیکھیں جو کتنے غور سے سن رہے ہیں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں سن رہے، وہ اپنی ثقافت سے، اپنی روایت سے جڑ رہے ہیں۔ یہ سیکھنے اور جڑنے کا ایک خوبصورت لمحہ ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر کوئی ایک فون کال یا میسج کی دوری پر ہے، جہاں فاصلے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، کیا ہم نے کسی کے لوٹ آنے کے انتظار کی اس خالص خوشی کو کہیں کھو تو نہیں دیا؟